وفا کے رستے کے سب مسافر گواہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے۔ بے ضمیر وہ لوگ ہیں، ان کے ضمیر مر چکے ہیں۔ طرف بھائیوں کی لاشیں انہوں نے غائب کی ہوئی ہیں، بھائیوں کی لاشیں گرائی ہوئی ہیں، ان کو خون کی ندیوں میں انہوں نے نہلایا ہے، اور یہ لوگ الیکشن کمپین میں جا کر حصہ لے رہے ہیں اور پارٹیوں کے نعرے لگا رہے ہیں۔ افسوس کا مقام اس بات پر بھی ہے کہ مائیں اپنے بیٹوں کی لاشوں کے لیے ترس رہی ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں کی لاشوں کے لیے ترس رہی ہیں، اور کتنے بدبخت اور بد نصیب اور مردہ ضمیر وہ لوگ ہیں جو ان لاشوں پر سیاست کر رہے ہیں۔ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ غم نہ کریں، پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، دیکھیں بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، بس بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، کیا اختیار اس ویڈیو کو دیکھنے سے ضمیر ہے نا جس کے اندر، اس کے آنکھوں سے آنسو آتے۔ ویڈیو کو دیکھیں، پھر ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ لہو میں بھیگے تمام موسم گواہی دیں گے، وفا کے رستے کے سب مسافر گواہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے، تم کھڑے تھے۔ سحر کا سورج گواہی دے گا کہ جب اندھیروں کی کوپ سے نکلنے والے یہ سوچتے تھے کہ سب مسیحا مر چکے ہیں، تم کھڑے تھے۔ وفا کے رستے کے سب مسافر گواہی دیں گے کہ تم کھڑے تھے۔ اس وقت راولاکوٹ کے اندر شدید قسم کی بارش اور طوفان ہے، اور اس وقت ہمارے بھائی اور پوری قوم کی طرف سے جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے بنیادی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور جن پر مصائب، تکالیف اور پریشانیاں آتی ہیں تو وہ حق پر ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ وہ لوگ حق پر ہیں جن پر تکالیف، مصائب اور پریشانیاں آئیں۔ تو لا تحزن ان اللہ معنا، یہ غم نہ کریں، پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، دیکھیں بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، بس بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو فتح نصیب فرمائے گا کہ جنہوں نے آج 1 مہینے سے اوپر دن ہو گئے، لیکن ہمارے بھائی وہ ڈٹے ہوئے ہیں، عوام کے بنیادی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے، اس موقع پر ہماری ایک طرف بھائیوں کی لاشیں واپس نہیں مل رہی، اور یہاں پر ہمارے آزاد کشمیر کے اندر الیکشن کمپین چل رہی ہے، اور کتنے بے ضمیر وہ لوگ ہیں، ان کے ضمیر مر چکے ہیں کہ وہ اپنے بھائیوں کی لاشوں کے سوداگر ہیں۔ ایسے لوگوں کو کشمیری کہنا یہ کشمیریت کی توہین ہے۔ ایک طرف بھائیوں کی لاشیں انہوں نے غائب کی ہوئی ہیں، بھائیوں کی لاشیں گرائی ہوئی ہیں، ان کو خون کی ندیوں میں انہوں نے نہلایا ہے، اور یہ لوگ الیکشن کمپین میں جا کر حصہ لے رہے ہیں اور پارٹیوں کے نعرے لگا رہے ہیں۔ دیکھیں، عوامی ایکشن کمیٹی الیکشن کے خلاف نہیں ہے، ان کے بنیادی حقوق ان کو دیے جائیں۔ کشمیر 70 سال سے محرومی کا رونا رو رہے ہیں، تو آج وہ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، اس میں برائی کیا ہے؟ اور افسوس کا مقام اس بات پر بھی ہے کہ مائیں اپنے بیٹوں کی لاشوں کے لیے ترس رہی ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں کی لاشوں کے لیے ترس رہی ہیں، اور کتنے بدبخت اور بد نصیب اور مردہ ضمیر وہ لوگ ہیں جو ان لاشوں پر سیاست کر رہے ہیں۔ آج ہمارے وہ بھائی جو اس موقع پر نکلے ہوئے ہیں، جو گرفتار ہیں، جن کو اغوا کر دیا گیا، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ یقین مانیں، ان کی یہ قربانی ضائع نہیں ہوگی، ان کی یہ قربانی ہماری نسلوں کی بقا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حفاظت فرمائے، ان بھائیوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی حفاظت فرمائے کہ جنہوں نے اس عوام کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اللہ ان ماؤں کو اجر عظیم عطا فرمائیں کہ جن کے بیٹے
اپنے وطن پر قربان ہو گئے، لیکن اپنے ضمیر کا سودا نہ کیا۔ اور یہ آزاد کشمیر کے اندر ایسے بے ضمیر لوگ بھی موجود ہیں، ہم کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے آج پارٹیوں کے نعرے لگا رہے ہیں، آج زندہ باد مرد آباد کہہ رہے ہیں۔ آپ یقین جانیں الیکشن کے دوران یہ ہوائی اعلانات ہوتے ہیں۔ ایک بادشاہ کے پاس ایک شاعر آیا اور اس نے اس کی خوب تعریف بیان کی، اس کے قصیدے پڑھے، تعریف بیان کی۔ تو بادشاہ نے کہا، جتنی وہ تعریف بیان کرتا رہا، بادشاہ نے اس کو کہا کہ اس کو سونا بھی دے دیا جائے، اس کو چاندی بھی دے دی جائے، اس کو ہیرے بھی دے دیے جائیں، اس کو جواہرات بھی دے دیے جائیں، اس کو نقدی رقم بھی دے دی جائے، اس کو درہم بھی دے دیے جائیں۔ وہ خوب پڑھتا رہا اور پھر شام کو اپنے گھر میں چلا گیا۔ تو جب گھر میں گیا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج پتہ ہے بادشاہ سلامت نے ہمارے لیے کیا کیا دیا، بادشاہ سلامت نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ کہا بتاؤ کیا کیا؟ آج انہوں نے ہمیں درہم، دنانیر، چاندی، ہیرے، جواہرات اور سب کچھ ہمیں دے دیے۔ تو اس کی بیوی نے کہا ہمیں تو نظر نہیں آ رہے۔ کہتا ہے میں نے ان کی شان میں تعریف بیان کی، ان کی شان بیان کی اور ان کی شخصیت پر تعریف بیان کی، تو انہوں نے کہا یہ بھی دے دیں، یہ بھی دے دیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی وہ ہیں کدھر؟ کہا کہ وہ تو ابھی ملے نہیں ہیں۔ تو دوسرے دن وہ چلا گیا، بادشاہ سے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت یہ ہیرے، یہ جواہرات اور وہ چاندی اور وہ سونا اور وہ نقدی رقم وہ کدھر ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کون سے ہیرے؟ اور جو میں نے کل آپ کی شان میں قصیدے پڑھے تھے اور تعریف بیان کی تھی تو وہ مجھے دے دیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ لین دین کا معاملہ کہاں سے آ گیا؟ تم نے مجھے خوش کر دیا، میں نے تمہیں خوش کر دیا، بات ختم۔ تو آج کے یہ سیاست دانوں کو جو اعلانات ہیں الیکشن کے ٹائم، وہ بعین ہی یہی ہوائی اعلانات ہوتے ہیں۔